خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرنا چاہتی ہے۔ کچھ ایسے مضامین بھی آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں علاج معالجے کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح دواؤں کے استعمال میں اگر بے احتیاطی برتی جائے تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ریشنل یوز آف میڈیسن کے بارے میں ایک مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے۔ اب مزید معلومات ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جو دوائیں صحیح طور پر نہیں دی جاتی ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور ان کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا ہے، یعنی کہ دوائیں جو کہ جراثیموں کو ختم کر سکتی تھیں اب وہ دوائیں جراثیموں کے لیے بے سود بیکار ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس کا اس طرح زیادہ سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس ڈیولپ ہو گیا ہے۔ جراثیم جو ہیں ہم سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہیں، وہ دواؤں کے لیے اور میڈیسن کے لیے، اینٹی بائیوٹکس کے لیے ایسے انزائم تیار کر لیتے ہیں جو کہ ان میڈیسنز کو، ان دواؤں کو بیکار کر دیتے ہیں اور ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ دوائیں جراثیموں کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح بہت بڑی تعداد جو ہے اینٹی مائکروبیل ڈرگس کی جو ایک زمانے میں بہت اچھی سمجھی جاتی تھی اب وہ بیکار ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا استعمال کرنا بے سود ہے اور بیکار ہے، کیونکہ وہ جراثیموں کو ختم نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو کہ سرجیکل پروسیجرز کیے جاتے ہیں یا کینسرز کے علاج کیے جاتے ہیں ان میں بھی اینٹی بائیوٹک کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن جب اینٹی بائیوٹک جو ہیں وہ کارگر نہ ہوں تو سرجری میں اور کینسر تھراپی کے کیسز میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ ریزسٹنس جو ہے اس کی وجہ سے کیا مسائل ہوتے ہیں، جو بیماریاں ہیں بہت لمبی کھنچ جاتی ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے اگر وہ 5 دن میں ٹھیک ہو سکتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان کے لیے وہ علاج کے لیے مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہاسپٹل اسٹے، اسپتال کے اندر داخلے کا مسائل جو ہیں، ہاسپٹل بیڈ جو ہیں وہ آکوپائی رہتے ہیں اور وہ جو ہے مریض جو ہے نا ہاسپٹل میں ہی رہنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض اینٹی بائیوٹک جو ہیں انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہیں اور مختلف اوقات میں دی جاتی ہیں جو گھر پہ علاج نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کے مسائل جو ہیں ہاسپٹل میں کے اخراجات میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں اور یہ سارا بوجھ جو ہے مریضوں پہ پڑتا ہے۔ لو انکم اور مڈل انکم کنٹریز میں زیادہ تر اخراجات مریض کو ہی یا اس کے لواحقین یا اس کے جو سرپرست جو بھی رشتہ دار ہیں انہی کو اٹھانے پڑتے ہیں، اور ان کے ویسے ہی غریب ممالک میں مسائل ہوتے ہیں تو یہ مسائل اور زیادہ گھمبیر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے، اگر WHO کی فگر کے حساب سے دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں تقریباً 4 سے 5 بلین ڈالرز جو ہے ہر سال جو ہے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بلین آف ڈالرز جو ہیں یورپ میں ضائع ہو جاتے ہیں، جو کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی وجہ سے علاج معالجے میں مسائل پیش آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر سیویئر کیس ہو جائے اور کیس مشکل ہو جائے تو اس میں مریضوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے غلط دواؤں کے استعمال کا وہ ہے ایڈورس ریئیکشن، یعنی کہ ریئیکشن دواؤں کے ذریعے جو ریئیکشن ہوتے ہیں یا جو میڈیکیشن کے ایررز ہیں، ایک میڈیسن کی جگہ دوسری دوا دے دی جائے یا اس کے ریئیکشن کی وجہ سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جو خطرناک قسم کی ریئیکشن ہے دواؤں کے بارے میں، اس کی کیا وجہ ہے اگر غلط استعمال کر لیا جائے، اور الرجک ریئیکشن بھی مسائل کا سبب بنتے ہیں جن کی وجہ سے بیماری لمبی کھینچ جاتی ہے اور بعض دفعہ افراد کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔
ایڈورس ڈرگ ریئیکشن جو ہیں یعنی کہ جو خطرناک قسم کے دواؤں کے ریئیکشن جو ہیں مضر اثرات ہیں وہ بھی ہیلتھ سرکل کے اوپر ملینز آف ڈالر جو ہے ہر سال خرچ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے لاس آف ریسورسز، تقریباً یہ دیکھا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جائزے میں بتایا گیا ہے کہ 10 سے 40%، 10 to 40% جو نیشن کا بجٹ ہے وہ میڈیسن کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اور وہ غلط میڈیسن کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ جو ہے فائنینشیل نقصان جو ہے بعض دفعہ فیملیز کو بھی اٹھانا پڑتا ہے، غریب فیملیز کو بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اب غریب فیملیز جو ہیں علاج معالجے کے لیے زیادہ تر جو نا لون لیتی ہیں یا ادھار لے کر علاج کرانے کی کوشش کرتی ہیں، وہ جو ہے وہ ان کے لیے بہت بڑے مسائل کا سبب بن جاتا ہے۔ میڈیسن جو پرسکرائب کی جاتی ہیں اگر غلط طریقے سے پرسکرائب کی جائیں گی، غلط طریقے سے یوز کی جائیں گی، وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے پبلک اور پرسنل فنڈز جو ہیں اس کے اندر ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے ریشنل یوز آف میڈیسن میں یہ ہے کہ وہ پیشنٹ کانفیڈنس، مریضوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر علاج غلط ہو جائے اور غلط دوائیں دے دی جائیں تو مریض کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ علاج کرانے کے قابل نہیں رہتا۔ دواؤں کا اسٹاک جو ہے نا وہ غلط دواؤں کے استعمال سے ختم ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے لیے وہ میڈیسن استعمال کی جانی چاہیے ان مریضوں تک وہ میڈیسن نہیں پہنچتی، اور غریب ممالک لو انکم کنٹریز میں اور مڈل انکم کنٹریز میں اس کے مسائل بہت ہی زیادہ ہیں اور بہت ہی گمبھیر ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو بہت ہی پراپر طریقے سے ایڈریس کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے، اور ان کے اوپر سیمینار، مذاکرے اور ہیلتھ پالیسی کے بارے میں صحیح گائیڈ لائنز بنا کر ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، تاکہ جو مسائل سامنے آ رہے ہیں جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے فگر ہیں اس کے اندر جتنا ضیاع ہو رہا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔